الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ ایک بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ فلائر پر دیکھ رہے ہیں، سفیان الثوری رحمہ اللہ، جو کہ تبع تابعین کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے عہد کی بڑی ہی ممتاز شخصیت، بڑے کبار علماء نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے دل میں سفیان ثوری سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور فرماتے ہیں سفیان ثوری امام ہے۔ اسی طرح بعض دیگر محدثین نے بھی، جیسا کہ انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ ہم نے سفیان ثوری جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور سفیان ثوری نے خود اپنے جیسا بھی کوئی نہیں دیکھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ زہد، برا، تقوی، پرہیزگاری میں، حدیث میں امام تھے، اللہ رب العزت سے خوف رکھنے میں امام تھے، فقہ کی معرفت میں امام تھے، اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر نہ ہوتا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے آپ کے حالات زندگی تاریخ بغداد میں لکھے ہیں، تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے تزکیے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی آپ کا تقوی اور زہد میں معیار اتنا، آپ کا زہد اور تقوی میں مقام اتنا معروف ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے متعلق اقوال نقل کیے جائیں۔ ایسا بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو عطا کیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں یک تانہ روزگار، یا عربی میں بولتے ہیں نسیج وحدہ، یعنی ایسا شخص جس کی مثل کوئی آدمی نہ ہو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی شخصیت ایسی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے حالات زندگی اور آپ کے اقوال اور آپ کی فقہ اور آپ کے زہد و ورع کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے انہیں اس قسم کی ایک مجلس میں مکمل کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم سفیان ثوری رحمہ اللہ کے مختصر تعارف کے ساتھ ساتھ جو تربیت کی باتیں ہیں اور تزکیے کا باعث ہوں گی ہمارے لیے، انشاءاللہ ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ ممکن ہے کہ 4-5 ایسی اہم باتیں جو سفیان ثوری رحمہ اللہ سے مروی ہیں اور بڑی ہی زیادہ اہم ہیں ہماری تربیت کے لیے، ان میں ہمارے لیے کوئی بڑی سبق آموز چیزیں ہیں، ان پر ہم ذرا تفصیل سے گفتگو کریں تو احاطہ نہیں ہو سکتا، بس انشاءاللہ مختصر سے حالات اور مختصر سے کچھ آپ کے متعلق انشاءاللہ جو مناسب ہوا گفتگو کی جائے گی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی پیدائش 97 ہجری میں۔ آپ کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ 98 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ 95 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن یہ اقوال درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ 97 ہجری میں پیدا ہوئے، یہی قول درست ہے۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی، پھر لیکن آپ کا بچپنا تھا، بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو بنو عباس کی حکومت آ گئی۔ آپ نے 7 خلفاء دیکھے، 7 خلفاء آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے، اور خلفاء کے ساتھ آپ کے بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں جن کا تعلق امر و نہی کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم وقت ہوا تو ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نسب کے اعتبار سے عربی تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا نسب ایسے ہے: سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبداللہ بن موہبہ بن ابی بن عبداللہ بن منقذ بن نصر بن حارث بن ثعلبہ بن عامر بن ملکان بن ثور بن عبد منات بن عد بن طابقہ بن الیاس بن مضر۔ یہ مضر وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں بھی آتے ہیں، الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں بھی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر ان کا نسب الیاس پر مل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں مدرکہ بن الیاس کے بیٹے تھے یہ طابقہ اور مدرکہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
نسب کے ساتھ ان کا نسب الیاس میں جا کر ملتا ہے، الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ان کو سوری ان کے آباء و اجداد میں یہ نام گزرا ہے، ثور بن عبد بن منات بن عد۔ ان کی مناسبت سے ان کو سوری کہا جاتا ہے۔ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے والد سعید یہ بھی علماء میں سے، انہوں نے کئی ایک محدثین سے روایت نقل بھی کی ہے اور آپ سے روایت نقل کی بھی گئی، اور جو مشہور احادیث کی کتابیں ہیں صحاح کتب ستہ، ان میں آپ کے والد کی روایات بھی موجود۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے دو بھائی اور بھی تھے، ایک کا نام تھا مبارک بن سعید، اور ایک بھائی تھے جن کا نام تھا عمر۔ ان دونوں نے بھی احادیث روایت کی ہیں، لیکن وہ اتنے معروف بھی نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ایک بہن کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ شادی شدہ تھے، آپ کی اولاد بھی تھی، لیکن آپ کے جس بیٹے کا تذکرہ ملتا ہے وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ تو لیکن تفصیلات معلوم نہیں ہیں کہ آپ کی شادیاں ایک ہی تھیں یا زیادہ تھیں، اولاد ایک ہی بچہ تھا یا زیادہ تھا۔ واللہ عالم، اس کے متعلق کچھ زیادہ کوئی تفصیل ان کتابوں میں جن میں آپ کے حالات درج ہیں ملتی نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے والد میں نے آپ کو بتایا کہ محدث تھے، انہوں نے احادیث بیان کی ہیں۔ محدث فنی اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ آپ یعنی ماہر تھے احادیث کے علل کے، یعنی احادیث روایت کرنے والے تھے، اس معنی میں محدث تھے آپ کے دادا ابو مسروق، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جمل وغیرہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے، آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کا بہت دھیان رکھا ہے اور خیال کیا، اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ آپ کی تربیت میں آپ کے والد کا بھی بڑا کردار ہے، والدہ کا بھی بڑا کردار ہے۔ امام زاہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ بچپن میں ہی ذہین تھے، اور بچپن سے ہی آپ کی معروف تھے اپنی ذہانت کی وجہ سے اور اپنے حافظے کی قوت کی وجہ سے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کے اعتناء کے ساتھ، آپ کے والد کی فکر اور اہتمام کے ساتھ آپ نے محدثین سے بچپن سے یہ حدیث سننی شروع کر دی تھی کم عمری میں ہی۔ آپ کے والد 126 ہجری میں فوت ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا سفیان ثوری رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 97 ہجری میں، اور آپ کے والد فوت ہوئے 26 ہجری میں، یعنی تقریباً 29-30 سال آپ نے اپنے والد کے ساتھ پائے۔ تو آپ کے والد نے چھوٹی عمر سے ہی اہتمام کیا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو حدیث کی مجالس میں لے کر جائیں۔ آپ کی والدہ نے بھی بڑا اہتمام کیا۔ آپ کی والدہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو کہتی کہ بیٹا تم جاؤ، جا کر تو علم طلب کرو، اور فرماتی تھی اعولک بمغزلی، کہ میں تمہیں سود کاٹ کے نا میں تمہاری ضروریات کو پورا کیا کروں گی۔ تو ممکن ہے ان کے گھر میں فقر و فاقہ ہو، ان کی اہلیہ اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرتی ہوں کچھ، یا واللہ عالم جو بھی شکل ہو، تو بہرحال ان کی والدہ اہتمام کرتی تھیں کہ میرا بیٹا سفیان وہ دین کا علم حاصل کرے اور اسے کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں ہمارے لیے سبق کی بات ہے، کتنے کبار علماء ہیں جن کی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے اور بڑا اہتمام کیا ان کو ان کی دینی تربیت کا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ہمیں اپنی لڑکیوں کی تربیت بھی اسی طرح کرنی چاہیے، اور جو ہماری بہنیں والدہ بن چکی ہیں ان کو بھی یہی کردار نبھانا چاہیے جو سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ نے کردار نبھایا، کہ وہ اپنے بچوں کی اسی طرح پرورش کرنے والی ہوں اور اسی طرح خیال رکھنے والی ہوں اپنی اولاد کی، کہ انہیں ترغیب دیں دین کا علم حاصل کرنے کی، اور ان میں شوق پیدا کریں، رغبت پیدا کریں، ان کی جدائی اپنے آپ سے برداشت کریں، جیسے محدثین کے والدین نے اپنی اولاد کی جدائی اپنے آپ سے برداشت کی، تو اسی طرح ہماری مائیں، ہمارے بچوں کی مائیں اور والد بھی، وہ اگر ان کو دین کا علم سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو دور بھیجنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے دور کرنا پڑتا ہے، اور کوئی ایسا عافیت والا کوئی راستہ اور کوئی مدرسہ یا کوئی ایسا حلقہ ہے
اور خیر والا جہاں پر بھیجنا بچے کے لیے خیر کا باعث ہو، تو انہیں اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کرنا چاہیے، تاکہ ان کا بچہ اچھی پرورش پائے، دین کا عالم بنے، اس میں پختگی آئے، علماء سے ملے، اور کم عمری سے ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ نے کم عمری سے ہی ان کا اہتمام کیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے چونکہ بچپن سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے مشائخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے شیوخ تقریباً 600 کے قریب ہے، 600 کے قریب سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، 600 شیوخ۔ آپ کے شیوخ میں سے جن شیوخ کا تذکرہ ملتا ہے، تقریباً ان تمام کے تمام شیوخ کا نام تہذیب الکمال میں امام مزی رحمہ اللہ نے نقل کر دی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے اساتذہ کی۔ ان اساتذہ میں ایوب سختیانی رحمہ اللہ، شبیب بن غرقدہ رحمہ اللہ، صفوان بن سلیم، طعمہ بن غیلان، ایوب بن موسیٰ، ابو موسیٰ اسرائیل، ابراہیم بن عبد الاعلی، ابراہیم بن عقبہ، حبیب بن ابی عمرہ، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ، بکیر بن عطاء، بہز بن حکیم، اور اس طرح علقمہ بن مرثد، عکرمہ بن عمار، اور ایک بہت بڑی جماعت شامل ہے آپ کے ساتھ ساتھ۔ جو آپ کے شاگرد ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ آپ سے روایت کرنے والے وہ 20,000 سے زائد ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بات نقل کی ہے، لیکن یہ مبالغہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا مدفوع ممنوع، کہ یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے بڑھ کر میں کوئی نہیں جانتا جس کے شاگرد آپ سے زیادہ ہو۔ کہتے ہیں امام مالک کے جو ماڑے چنگے شاگرد ہیں نا، مجاہید اور کذاب، وہ بھی ملا لیں تو وہ 1400 سے زیادہ نہیں بنتے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بڑی بھی محنت کر لینا تو آپ کے اساتذہ کوئی 1000 کے لگ بھگ، آپ کے شاگرد 1000 کے لگ بھگ ہوں گے، اگر بہت چھان پھٹک بھی کر لی جائے تو۔ بہرحال شاگردوں کی تعداد 1000 بھی کم نہیں ہے، 1000 تعداد بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور یہ اس دور کے اعتبار سے امام ذہبی نے بات کی ہے کہ اس سے زیادہ شاگرد نہیں ہو سکتے، اور امام مالک کے 1400 شاگرد تھے، اور یہ میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ متاخرین میں ایسا ممکن ہے، متاخرین میں ایسا ممکن ہے کہ کسی کے شاگرد اس سے زیادہ ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے دور حاضر میں محدث مدینہ ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ورعاہ۔ آپ جس دن مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں جب سے مدینہ یونیورسٹی کا آغاز ہوا ہے تب سے آپ پڑھا رہے ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں، محدث مدینہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ جب سے مدینہ یونیورسٹی بنی ہے تب سے لے کر اب تک، ابھی تقریباً سال ایک قبل تک مسجد نبوی میں ان کا حلقہ ہوتا تھا، وہ پڑھاتے تھے۔ اب انہوں نے وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ مسلسل اتنے سال وہ مسجد نبوی میں بھی پڑھاتے رہے اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے۔ صرف مسجد نبوی میں بیٹھنے والے ان کے حلقات میں تقریباً 300 400 500 600 اتنے لوگ ہوتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بیچ آتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے، دوسرا بیچ آتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر کہا جائے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں۔ اسی طرح مثلا شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ ہمارے موجودہ دور میں بہت بڑے عالم ہیں سعودیہ کے، وہ مدینہ منورہ میں دورہ کرواتے ہیں، طلبہ کی تعداد ایسے ہوتی ہے 4000 5000 6000 ایسے تعداد ہوتی ہے۔ تو متاخر زمانے، یہ تو اب کے عصر حاضر سے آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ یعنی ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں۔ پرانے زمانوں میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ایک حلقے میں بہت بڑی تعداد ہوتی تھی۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ جب وعظ کے لیے بیٹھتے تو آپ کی کہ وعظ سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کوئی متاخر زمانوں میں یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے زمانے میں یا آپ کے جو پہلے یا بعد کے قریب قریب کے زمانے ہیں، ان میں بلا شبہ ایسا نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے حلقات ہوتے، لوگوں کی تعداد بھی کم تھی، شہر بھی چھوٹے ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے امام صاحب رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہا ہے۔ تو خیر سفیان ثوری رحمہ اللہ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی۔
سفیان ثوری رحمہ اللہ نے محاسبہ کرنا شروع کیا بچپن سے ہی، میں نے آپ کو بتایا بڑے ذہین تھے. آپ اپنے متعلق کہتے ہیں مستودعت قلبی شیئا قط فخاننی. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے کوئی چیز یاد کی ہو، اپنے دل کے نہا خانے میں اسے رکھ دیا ہو، فخاننی تو کبھی اس نے مجھ سے خیانت کی. کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میں بھول جاؤں. جو ایک بار سنتا ہوں وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا. سفیان ثوری رحمہ اللہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جو کوئی قصہ وغیرہ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو میں اس سے اعراض کرتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتا ہوں کہ میں اس کی بات سنوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی بات سن لوں تو وہ میرے کانوں کے ذریعے سے میرے دل میں ٹھہر جائے. یعنی اتنا ان کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ اگر کوئی بات سن لیتے تو ان کو ہوتا کہ اب یہ بات میرے دل میں رہ جانی ہے اور میرے دل سے نکلنی نہیں. اتنا زبردست حافظہ تھا سفیان ثوری رحمہ اللہ. اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے علم کی اور آپ کے حافظے کی بڑی تعریف کی گئی، اور محدثین نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے حافظے کو بڑا قوی قرار دیا ہے. اور آپ کے متعلق محدثین کے توثیقی کلمات بہت زیادہ ہیں جو آپ کی تعریف میں اور آپ کی ثقافت کے بیان میں محدثین نے کہے ہیں. بلکہ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا ہے. شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ جو کہ آپ کے شاگرد ہیں، بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے سفیان بن عیینہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی. کہا کرتے تھے میں نے دنیا میں آپ جیسا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں. اور کہتے تھے سفیان ثوری نے خود اپنے جیسا بھی کوئی بندہ نہیں دیکھا ہو. سفیان بن عیینہ خود بھی بہت بڑے امام ہیں، 198 ہجری میں فوت ہوئے. سفیان ثوری کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، گویا ان کی آنکھوں میں، ان کے مشائخ میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. سفیان بن عیینہ، شعبہ بن حجاج نے بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم ان محدثین کے احوال پر بھی کوئی حلقہ رکھیں گے. اسی طرح یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، یہ خود بہت بڑے محدث ہیں. یہ لوگ کہا کرتے تھے سفیان الثوری امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ سفیان ثوری حدیث میں امیر المؤمنین. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اور عبداللہ بن مبارک کیا ہی شخصیت ہے. فرماتے ہیں میں نے تقریباً 1,00,000 مشائخ سے لکھا ہے. فرماتے میں نے تقریباً 1100 مشائخ سے لکھا ہے. تو میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بڑھ کر کوئی افضل شیخ نہیں ہے، استاد نہیں ہے جس سے لکھا ہو. ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی ایسے صوفی شخص کو نہیں ملا جس کو میں کہہ سکوں کہ سفیان ثوری سے افضل. یونس بن عبید الایلی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے امام ہیں. کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بڑھ کر افضل کوئی نہیں دیکھا. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو بھی دیکھا. سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں. حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کیا تھا. آپ کو کہا کہ آپ نے سعید بن جبیر کو دیکھا ہے، ابراہیم کو دیکھا ہے، عطا کو دیکھا ہے، مجاہد کو دیکھا ہے، تو پھر بھی آپ یہ بات کہتے ہیں. ہاں ہاں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے سفیان سے افضل کوئی نہیں دیکھا. عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے امام ہیں، آتے ہیں میری آنکھوں نے 4 لوگوں سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. کہتے کہ میں نے حدیث کے حفظ میں سفیان ثوری جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور زہد و ورع کے اعتبار سے میں نے شعبہ جیسا کوئی نہیں دیکھا، امام مالک سے زیادہ دانا کوئی نہیں دیکھا، اور امت کی خیر خواہی میں سفیان ثوری رحمہ اللہ جیسا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. یحییٰ القطان، یحییٰ بن سعید القطان بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے میرے دل میں شعبہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں. کہتے تھے کہ اگر شعبہ سے کوئی اختلاف کرے تو فرماتے تھے کہ اگر شعبہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے اختلاف کرے نا تو میں سفیان ثوری کی بات ہی لیتا ہوں. عباس دوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے میں نے یحییٰ بن معین کو دیکھا اور سے سفیان ثوری پر کسی کو بھی برتر نہیں سمجھتے تھے. سفیان ثوری کے زمانے میں نہ فقہ میں، نہ حدیث میں، نہ زہد میں، ہر چیز میں سفیان ثوری کو برتر سمجھتے تھے. تو بہرحال سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق محدثین کے توثیقی اقوال بہت زیادہ ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ امام احمد جیسا بندہ کہتا ہے کہ
سفیان الثوری امام لا يتقدمه احد فی قلبی، کہ سفیان ثوری امام ہے، میرے دل میں سفیان ثوری سے بڑا کوئی نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہوگی کہ امام احمد جیسی شخصیت، امام اہل سنہ والجماعہ، کہ خود امام احمد جیسا کوئی نہیں تھا۔ امام احمد جیسا امام احمد کے زمانے میں شاید کوئی بھی نہیں تھا۔ باقی درجات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن انسان ظاہری جو ہے نا اعمال وہ اگر دیکھے تو امام احمد جیسا امام احمد کے زمانے میں کوئی ایک آدمی نہیں تھا، اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر امام احمد۔ تو امام احمد کہہ رہے میرے دل میں سفیان ثوری جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑی کیا تعریف ہو۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ثقافت، آپ کی دیانت، آپ کا زہد، پر تقوی، پرہیزگاری، اس سے متعلق محدثین کے تعریفی توثیقی اقوال بہت زیادہ ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت سے علوم میں امام تھے، جن میں ایک تو حدیث کا علم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق کہا گیا کہ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ زہد میں بھی امام تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ زہد میں بھی امام تھے، مال و دولت سے از حد دور رہنے والے تھے، دنیا کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں قد کان سفیان رأسا فی الزہد، آپ زہد میں امام تھے، لیڈر تھے زہد میں، مال کو کسی طور پر پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو بادشاہ نے مال دینے کی کوشش کی، آپ نے قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کہتے کہ کاش مجھے موت آ جائے کہ میں یہ مال قبول نہ کروں۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری جیسا کوئی نہیں دیکھا، آپ کے پاس دنیا آئی تو آپ نے دنیا سے اپنا چہرہ پھیر لیا، یعنی دنیا کو اپنے پاس جگہ نہیں دی۔ لیکن سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے فقیہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان ضرورت کا مال لے۔ آپ کو کچھ، آپ کے ہاتھ میں کسی نے دیکھا کہ کچھ دینار ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ کے پاس بھی مال و دولت ہے، کہنے لگے کہ اگر مال و دولت نہ ہونا ہمارے پاس تو پھر تو بادشاہ میں تولیے کے طور پر استعمال کر لیں، ٹشو کے طور پر استعمال کر لیں۔ اور اسی طرح فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے مال ناپسندیدہ چیز تھا پہلے، لیکن اب یہ مومن کی ڈھال ہے۔ اچھا، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ان آثار کا معنی یہ نہیں کہ آپ بہت مال و دولت کٹھی کرنے والے تھے کہ آج کوئی شخص کہے بہت اونچی عالی شان گھر بنا کے کہے کہ سفیان ثوری نے تو کہا ہے کہ مومن کے لیے ڈھال ہے مال، تو مجھے تو خوب جی بھر کر لب بھر بھر کر مال استعمال کرنا چاہیے اور اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آج تک 1 روپیہ نہیں لگایا عمارت تعمیر کرنے، کہتے آج تک میں نے 1 روپیہ نہیں لگایا عمارت تعمیر کرنے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ امام زہری کے پاس نہیں گئے حدیثیں سننے کے لیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں گئے، آپ سے متعلق کسی محدث سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے امام زہری کے پاس حدیثیں سننے کے لیے، تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس درہم ہی نہیں تھے، زیادہ راہ ہی نہیں تھا، کیسے جاتے سفیان ثوری۔ بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے مال اس امت کی بیماری ہے اور عالم اس امت کا طبیب ہے، اگر عالم ہی اس بیماری کو اپنے پاس کھینچ لائے تو وہ لوگوں کے علاج معالجے کا بندوبست کب کرے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ باوجود اس کے کہ ضرورت کا مال رکھنے کی اجازت دیتے تھے یا اس کی ترغیب دیا کرتے تھے طلبا کو، اپنے ساتھیوں کو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ جیسے دنیا دار لوگ آج کل دنیا بنا لیتے ہیں اور وسیع پیمانے پر مال و دولت استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ انتہائی زاہد آدمی تھے، زہد اختیار کرنے والی شخصیت تھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کی۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ زہد میں بھی امام تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی امام تھے۔ آپ نے کئی خلفاء پر داخل ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور آپ ان کی تلوار سے ڈرے نہیں ہیں، بلکہ جو آپ سمجھتے تھے اصلاح کی بات انہیں کہنا، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے انہیں وہ اصلاح کی بات کہی ہے، ان کی تلوار کا انہیں کوئی خوف نہیں آیا۔ آپ غالباً ابو جعفر منصور یا محمد مہدی، میرے ذہن میں نہیں اب، ابو جعفر منصور یا محمد مہدی کے پاس آئے تو کہنے لگا کہ بھی آپ کی جو کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، مجھے بیان کرے۔
تو پہلے تو آپ انکار کرتے رہے، آپ نے بیان نہیں کیا. اب محمد مہدی کے پاس آپ گئے تھے تو پہلے تو بیان نہیں کیا آپ نے، خیر پھر اس کو کہنے لگے کہ تم نے زمین کو ظلم سے بھر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. پھر دوبارہ وہ کہنے لگا، محمد مہدی پھر کہنے لگے امیر المؤمنین رحمہ اللہ کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو بتائیں. کہنے لگے کہ مہاجر اور انصار کے بیٹے وہ دروازے پر رہیں، مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پھر اس طرح 2 3 مرتبہ مکالمہ ہوا تو آپ کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو اپنے خازن سے کہنے لگے کہ کتنے پیسے لگے ہیں حج پر، تو انہوں نے بتایا جی کہ صرف 10 درہم یا اس سے کچھ اوپر درہم لگے. تو کہنے لگے میں تو دیکھ رہا ہوں تم نے پورا بیت المال ہی خالی کر دیا، یعنی اسراف کیے، اتنے ٹھاٹ باٹ سے حج کے لیے گئے، اتنا شاہانہ نظام نہیں ہونا چاہیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ جس دور میں تھے اس دور کے خلفاء ہمارے لیے یعنی بڑے عظیم المرتبت خلفاء ہیں، ان کی تعظیم بھی ہمارے دلوں میں ہے. اور یقیناً بعد کے ادوار میں ان جیسا کوئی حاکم نہیں آیا. انہی حکمرانوں کا یہ حوصلہ اور ان کا تقوی اور لاہیت تھی کہ وہ ان علماء کا اپنے پاس آنا پسند بھی کرتے، ان کی باتیں سنتے بھی اور انہیں کچھ نہ کہتے بلکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے. آج کون ہے وہ حکمران جو کسی زاہد عالم کو بلائے جس سے اسے کوئی نفع نقصان کا لالچ نہ ہو اور اس کو کہے کہ مجھے اپنی ضرورت بیان کرو؟ اور کون حکمران ہے جو عالم کو بلائے اور آ کر اس کی نصیحت سننا پسند کرے اور اسے پھر گرفتار نہ کرے؟ بہت کم ہے ایسے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، الحمدللہ امت میں خیر موجود ہے. لیکن بہرحال یہ محدثین جن حکمرانوں کو انہوں نے نصیحت کی ہے تو وہ ان کے زمانے میں جو زہد و ورع کا لیول تھا، معیار تھا، وہ دیکھتے تھے کہ اس میں کمی بیشی یہ مناسب نہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ حکمرانوں کو زہد و تقوی کے بہت اعلیٰ معیار میں ہونا چاہیے. لہٰذا ان کی نصیحت اپنے مقام پر تھی، وہ صحیح نصیحت کیا کرتے تھے. لیکن ان کی نصیحت ہمارے دلوں میں ان حکمرانوں کے متعلق کسی بغض اور نفرت کا سبب نہ بن جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے حکمران ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو انہوں نے قائم کی ہے. ان کی وجہ سے امت میں بہت ساری خیر پھیلی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کو روئے زمین پر پھیلایا ہے، کتنے سارے علاقے فتح کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، کتنے سارے علماء کی پرورش کی ہے، ان کو مال و دولت فراہم کیا ہے اور پسند کیا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے حدود کا نفاذ ہو. لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ ہم محدثین اور علماء کی کے امر و نہی سے یہ سمجھ لیں کہ یہ حکمران بھی ہمارے آج کے دور کے حکمران ہیں. ایسا ہمارے دلوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. بڑے ہی یہ افسوس کی بات ہے، اکثر میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم جب علماء کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے ادب سے تذکرہ کرتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے کہ مثلا امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. لیکن جب بات آئے گی ان کے دور کے حکمرانوں کی جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے تو ہم کہیں گے صلاح الدین ایوبی نے کہا اور نور الدین زنگی نے کہا، نور الدین زنگی آیا، نور الدین زنگی نے ایسے کر دیا. تب ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کتنے عظیم الشان لوگ تھے، کتنے عظیم المرتبت لوگ تھے. ممکن ہے کتنے سارے علماء کی بنسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات بلند ہوں کہ انہوں نے جہاد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع میں ایسے اثرات چھوڑے جن کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. اسی طرح مثلا ہم پرانے دور میں مثلا گفتگو کرتے ہیں مثلا سفیان ثوری، امام اوزاعی کے بارے میں، امام مالک، امام شافعی کے بارے میں، تو بڑے ادب سے بات کرتے ہیں. جب بات آتی ہے ہارون الرشید کی تو اسی طرح مثلا محمد مہدی کی، ابو جعفر منصور کی، تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں حکمرانوں سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا. کمیاں کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی؟ جب بندہ اتنا بڑا اس کو عہدہ مل جائے تو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہر کوئی ابو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسا تو نہیں ہوتا نا، لیکن اس کے باوجود ان میں بہت خیر تھی ان حکمرانوں میں. تو ہمارے دلوں میں ان حکمرانوں کے لیے تعظیم ہونی چاہیے. ہمیں ان حکمرانوں کا
ادب کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی کمی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان کا تذکرہ خوبصورت الفاظ میں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال سفیان ثوری رحمہ اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی امام تھے، اسی طرح فقہ میں بھی امام تھے سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مسلک بھی تھا، جیسے نا شافعی مسلک، مالکی مسلک، حنبلی مسلک، اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مسلک بھی تھا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ماننے والے 5ویں 6 صدی ہجری تک باقی رہے۔ جو تراجم کی کتابیں جن میں لوگوں کے حال احوال قلم بند کیے جاتے ہیں، ان میں ایسے کئی لوگوں کا تذکرہ موجود ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مذہباً ثوری تھے، سفیانی تھے، یعنی سفیان ثوری رحمہ اللہ کے مسلک پر تھے فقہ میں۔ امام سمعانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانصاب میں ایسے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور دیگر کتابوں میں ایسے کئی لوگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فقہ میں بھی امام تھے، لیکن آپ کا مسلک اس لیے ختم ہو گیا کہ آپ کے مسلک پر چلنے والوں نے اس کو مدون نہیں کیا اور زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ اگر ایسا ہو تو جو مسلک ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ کچھ نہیں ہوا آپ کے مسلک کے ساتھ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی فقہ سے متعلق ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، جس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے جتنے فتاوے ہیں، آپ کی جو اجتہادی آراء ہیں، وہ ساری کی ساری جمع کر دی گئی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی فقہ سے متعلق اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، جس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کی فقہ کی تعریف کی گئی، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کان افقہ اہل الدنیا، کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ دنیا والوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ تو کوئی شک نہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت فقیہ تھے، تو فقاہت میں آپ کا درجہ مسلم ہے۔ اور اس طرح دیگر اہل علم نے بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کے فقہ کی تعریف کی، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں کسی پر جمع ہو جائیں، کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں، تو وہ مسئلہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو بہرحال یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے بہرحال یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی فقہ میں آپ کا مقام بڑا مسلم ہے، آپ کا فقہ میں مرتبہ بہت بلند ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اگرچہ کوفہ میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فقہ میں امام ابو حنیفہ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ 161 ہجری۔ اس کے باوجود امام ثوری رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے کوئی استفادہ نہیں کیا، بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ سے استفادہ کرنا درست ہی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ تحذیر کیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے، کیوں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مسلک تھا عمل بالحدیث، سفیان ثوری محدث تھے، بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا معاملہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کا رجحان رائے اور قیاس کی طرف تھا، محدثین کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے، محدثین اس طریقے کو درست ہی نہیں سمجھتے، لہٰذا وہ طلبہ کو اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے امام ابو حنیفہ پر بھی تنقید کی، آپ کے طریقہ کار پر بھی تنقید کی، اور تقسیم ہو گئی تبھی سے مدرسہ اہل الحدیث اور مدرسہ اہل الرائے۔ تو مدرسہ اہل الحدیث میں بڑے بڑے امام ہیں، سفیان ثوری ہیں، امام اوزاعی ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام بخاری ہیں، اور اس طرح دیگر محدثین۔ جبکہ جو مدرسہ اہل الرائے اس میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد جیسے امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر ہیں، محمد بن حسن شیبانی ہیں، اور اس طرح کے عیسیٰ بن نبان اور اس طرح کے دیگر لوگ ہیں۔ تو بہرحال سفیان ثوری رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے کچھ مسائل اس کے باوجود امام ابو حنیفہ سے ملتے جلتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عراق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا، کوفہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا معلم بنا کر فقہ کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات جتنے ہیں نا، ان کی چھاپ کوفہ والوں پر بہت زیادہ موجود ہے۔
جو کوفہ کے علماء ہیں ان تک ایک علم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی پہنچے. اس لیے کوفہ کے علماء کی آراء وہ عموماً وہی آراء ہوتی ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کی طرف نقل کی. تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی تقلید رائج تھی یا انہوں نے مثلا ان سب کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی طرح حدیث پر عمل کو ترک کر دیا، ایسا معاملہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آراء میں جو بعض اوقات مطابقت پائی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ فقہ پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات کی چھاپ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم صحابی ہیں، علم میں بہت بڑی امامت کے درجے پر فائز تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو خیر سفیان ثوری رحمہ اللہ فقہ میں بھی امام تھے، بہت بلند درجہ تھا سفیان ثوری رحمہ اللہ کا فقہ میں. سفیان ثوری رحمہ اللہ قرآن پاک کی تفسیر میں بھی امام تھے. آپ کہا کرتے تھے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہ مجھ سے قرآن پاک کی تفسیر اور حج وغیرہ کے مسائل پوچھو، میں ان کے مسائل اچھی طرح جانتا ہوں. آپ سے قرآن پاک کی تفسیر سے متعلق مختلف آثار مروی ہیں. قرآن پاک کی تفسیر آپ نے قرآن پاک کی متعدد آیات کی تفسیر کی ہے آپ نے. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے. آپ سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا، مفتی تھے آپ، اس اہل تھے کہ آپ سے فتویٰ پوچھا جائے. آپ کے اپنے خاص اجتہادات ہیں، آپ کا اپنا خاص مسلک تھا جس پر لوگ چلتے رہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ عقیدتاً اہل السنہ والجماعہ میں سے تھے. اور آپ کا عقیدہ شعیب بن حرب رحمہ اللہ کو آپ نے اپنا عقیدہ لکھ کر بھیجا، لکھوایا. تو وہ عقیدہ جو عقیدے کی مسند کتابیں ہیں ان میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اس میں امام لالکائی نے اپنی سند سے یہ عقیدہ ذکر کیا ہے. اسے اعتقاد سفیان الثوری کہا جاتا ہے. اس عقیدے پر اس عقیدے کی کئی ایک اہل علم نے شروحات بھی کی ہیں، جن میں سے ایک شرح شیخ عبد العزیز بن مرزوق طریفی حفظہ اللہ کی ہے. یہ موجود ہے انٹرنیٹ پر، پی ڈی ایف بھی موجود ہے اس کی، اور ویڈیو کی شکل میں، مرئیات کی شکل میں بھی غالباً موجود ہے. بڑی عمدہ اور اچھی شرح ہے. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ عقیدے میں بھی امام تھے، اور آپ کے عقیدے میں اقوال عقیدے کی کتابوں میں جا بجا ہمیں ملتے ہیں. آپ نے کئی ایک اہل بدعت کا رد بھی کیا ہے، اور آپ اہل بدعت پر بڑے سخت تھے. اور آپ کہا کرتے تھے کہ شیطان کو بدعت بڑی مرغوب ہے، کیونکہ انسان گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، بدعت سے انسان توبہ نہیں کرتا. صحابہ سے متعلق آپ کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے تھے. اس مسئلے سے کوئی بدعتی نہیں ہوتا. اس دور میں یہ دو آراء تھیں کہ علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عثمان رضی اللہ عنہ افضل. جو علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے تھے، وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ گالیاں نہیں دیتے تھے. وہ ابو بکر و عمر سے انہیں افضل نہیں سمجھتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت درست نہیں، بلکہ وہ ابو بکر و عمر کو سب سے افضل سمجھتے اور انہیں ہی خلافت کا مستحق سمجھتے. اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تیسرے نمبر پر غلط ہے، یا ان کے دلوں میں کوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نعوذ باللہ کھوٹ ہو. حتیٰ کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی اور عثمان دونوں کی محبت دانا لوگوں میں ہی جمع ہوتی، جو سمجھدار دانا لوگ ہیں نا انہی کے دلوں میں دونوں کی محبت جمع ہوتی. تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ تھا نعوذ باللہ کسی صحابی کے لیے، شیعوں والا معاملہ نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ افضل عثمان ہے یا علی ہیں، بس اتنا سا اختلاف. تو بعض محدثین علماء وہ یہ سمجھتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل. لیکن بعد میں پھر اہل سنہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل. کہا جاتا ہے، واللہ اعلم سندن یہ صحیح ہے یا نہیں، کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ جب بعد میں ایوب سختیانی رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر بعض محدثین کو علماء کو ملے تو آپ نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا تھا. بعد میں آپ علی رضی اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی افضل سمجھتے تھے. تو اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا پھر تو مسئلہ
ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت عبادت گزار تھے، آپ کی عبادت کے واقعات بہت سارے احادیث کی کتب میں درج ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا تو زیادہ کھا لیا، تو آپ کہنے لگے، آپ کے شاگرد تھے عبد الرزاق، انہیں کہنے لگے کہ آپ نے کھلایا، اتنا کھلا دیا، پھر کہنے لگے کہ گدھے کو چارہ زیادہ ڈالتے ہیں نا تو پھر اسے کام بھی زیادہ لیتے ہیں۔ پھر یہ کیا کہ نا آپ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر صبح تک آپ قیام کرتے رہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ جب آپ نماز پڑھتے نا تو رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے کہ نا آپ کو حدیث پڑھنا آپ کے لیے یعنی مشکل ہو جاتا۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کی قرآت کو سن نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ روتے تھے۔ ابن ابی ذئب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین سے ملتا جلتا سفیان جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا، یعنی آپ کی عبادت اور زہد اور ورع کے اعتبار سے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا آپ کا، بلکہ آپ کہا کرتے تھے، اور یہ آپ سے صحیح سند سے ثابت ہے، فرماتے تھے کان الرجل اذا اراد ان يطلب العلم تعبد قبل ذلك 20 سنة، کہ جب آدمی علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا نا، تعبد قبل ذلك 20 سنة، تو اس سے پہلے وہ 20 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو خود بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ اسی طریقے پر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب بندگی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی پرہیزگاری، تقوی، اس سے متعلق بھی واقعات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے متعلق قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سفیان ثوری نہ ہوتے تو پرہیزگاری تو ویسے ہی فوت ہی ہو جاتی۔ شعبہ کہتے ہیں سفیان ثوری تو لوگوں پر ورع اور علم کے ساتھ قیادت کر رہے ہیں، یعنی ورع اور علم دونوں میں آپ قیادت کے درجے پر۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ورع سے متعلق کوئی عمل کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے ورع کس سے سیکھی ہے، اس میں کون آپ کا امام ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس میں میرے امام سفیان ثوری ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے نا اور وہ دنیا پر خوش ہو، آخرت کا خوف اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ زہد دو قسم کا ہے، ایک تو زہد ہے فرض اور ایک ہے زہد نفل۔ فرماتے ہیں کہ جو زہد ہے نا فرض، یہ ہے کہ آدمی تکبر، فخر، سرکشی، ریاکاری اور لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مزین کرنا چھوڑ دے۔ اور فرماتے جو نفل زہد ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال دے رکھا ہے نا اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے زہد کا کہ آدمی صرف اور صرف حرام چیزوں سے نہ بچے بلکہ حلال چیزوں میں سے بھی چند ایک چھوڑ دے، جن کو وہ ایک فاصلے کے طور پر، رکاوٹ کے طور پر، بیریئر کے طور پر رکھے شبہ والی چیزوں اور حلال چیزوں کے درمیان، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لکیر کراس کر کے ان تک پہنچے، لکیر سے تھوڑا دور دور ہی رہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی تب تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کا نہ چھوڑ دی جن میں حرج کوئی نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو حرج والی۔ تو یہ ائمہ اسی چیز پر تھے کہ یہ ان چیزوں کو بھی چھوڑتے تھے جو حرج والی کوئی نہ ہوتی، وجہ یہ تھی کہ کہیں ہم حرام میں داخل نہ ہو جائے۔ آج اگر کوئی ایسے کرے تو لوگ کہیں گے یہ بڑا صوفی ہے اور یہ بڑا غلو کرنے والا ہے، بڑا شدت پسند ہے اور بڑا خشک مزاج ہے، اس قسم کی لوگ باتیں کریں۔ حالانکہ یہ دقیق ورع میں سے ہے، پرہیزگاری میں سے ہے کہ آدمی چند وہ چیزیں جو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی حلال سے ہاتھ اٹھا لے، نعوذ باللہ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی سخر لكم ما في الارض جميعا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اعراض کر لے، نہیں، آدمی بس چند چیزوں میں اور حرام میں حرام میں اور اپنے آپ میں کچھ فاصلہ رکھے چند حلال چیزوں، کہ وہ حلال چیزیں اس لیے نہ استعمال کرے کہ میں ان کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی وجہ سے حرام کاموں کا بھی ارتکاب نہ کروں، اس لیے مجھے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ سمجھداری اور دانائی کی بات ہے، اور خیر والی بات ہے کہ آدمی اتنا سمجھدار ہو اپنے دین کے معاملے میں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دنی ہے، گھٹیا چیز ہے، اور کہتے تھے مال کو مال اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَمِيلُ بِأَهْلِهِ، کہ کیونکہ یہ مال نہ مال والوں کو لے کر ایسے بس سطحیت کی طرف ہی انہیں لے جاتا ہے، جھکا دیتا ہے انہیں، یعنی دنیا کی طرف۔ آپ جب آپ کے پاس مجلس میں کوئی لوگ آتے تو آپ جو فقیر ہوتا نا، کم مال والا ہوتا، اس کو عزت دیا کرتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مجلس سے بڑھ کر کوئی مجلس ایسی نہیں دیکھی جس میں فقیر زیادہ عزت والا ہو اور غنی اس میں، یعنی غنی کو کم پروٹوکول دیا جا رہا ہو۔ سب سے زیادہ پروٹوکول انہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مجلس میں دیا جاتا تھا۔ یہ بڑی سبق والی بات ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے جب ہمارا کوئی غریب رشتہ دار آ جائے تو ہم اس کو بس ہلکا پھلکا پانی پلا کے تو چلتا کرتے۔ جب کوئی امیر رشتہ دار آ جائے گا، مثلا بطور مثال آپ کو، تو آج کل کے دور میں غریب رشتہ دار آ گیا نا، قرب و جوار سے کوئی مہمان آ گیا، آپ اس کو پلائیں گے جامع شیرین، ٹھنڈا پانی، لسی، ایسی چیزیں پلائیں گے۔ جب کوئی آئے گا نا امیر، پھر آپ اس کے لیے لے کے آئیں گے آم، اور پھر بنائیں گے ملک شیک اور ذرا بہترین سا کر کے اسے پلائیں گے۔ تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو مقام اور مرتبہ پیسے کی وجہ سے کبھی نہیں دینا چاہیے۔ لوگوں کو مقام اور مرتبہ اس اعتبار سے دینا چاہیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کس کو کتنا مرتبہ دے۔ اور جو عالم ہے اگر وہ مالدار کو ایسا پروٹوکول دے جیسا وہ فقیر کو نہیں دے رہا، تو یہ اس کے لیے فتنے کا باعث ہوتا ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ فتنہ موجود ہے۔ اس لیے کہ عالم کی ذمہ داری دونوں کو دین پہنچانا ہے اور خیر خواہی کرنا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ فقیر کے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ کرے تاکہ فقیر دین کی طرف آئے، اور مالدار کو ایسا پروٹوکول نہ دے جس کی وجہ سے مالدار یہ سمجھنے لگے کہ میں کسی بھی عالم کو خرید سکتا ہوں، یا وہ سمجھنے لگے کہ علماء بھی دنیا پرست ہوتے ہیں، یہ بھی مال والے کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ایسا کوئی اس کے دل میں خیال نہ ہے، اور اس کو ایسا برا بھی اس کے ساتھ پیش نہ آئے بد اخلاقی سے کہ وہ دینداروں سے بدزن ہو جائے کہ یہ تو عزت سے بات کرنا بھی نہیں جانتے۔ بلکہ اس میں دانائی مطلوب ہوتی ہے۔ یہ طلبہ کے لیے بڑی اہم بات کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس فقیر آئے تو آپ اپنے آپ سے تکبر کو دور کریں، اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہ جب کبھی بھی کوئی مزدور آ جائے تو آپ اس کی تعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اگر وہ دیندار ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کریں تاکہ آپ میں تواضع پیدا ہو، کسر نفسی ہو یہ، اور تکبر دور ہو، اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہیں۔ خاص کر اگر آپ معلم ہیں، داعی ہیں، مربی ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو فقیر کو اپنے پاس بٹھائیں، اسے آگے آگے کریں مجلس میں، اس میں بڑی خیر اور برکت ہے۔ اور جب آپ کے پاس کوئی امیر آئے تو اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، بدتمیزی نہ کریں، اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر اسے ملیں، لیکن اس کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ آپ غریب کا دل توڑ دیں۔ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجلس میں غریب آتا ہے، آپ کا رویہ اور ہوتا ہے، تبھی کچھ امیر آتا ہے تو رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا فقیر نہیں سوچے گا کہ مجھے اس لیے نہیں عزت دی گئی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، کہ نبی آپ کے ماتھے پر تیوریاں آ گئی ہیں کہ آپ کے پاس اندھا آ گیا سیکھنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اس میں عار نہیں تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حریص تھے کہ لوگ ایمان لے ہیں۔ تو جو قریش کے لیڈر اور سردار تھے نا، آپ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اور وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھی اس کے پاس تو فقیر لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نسب کے اعتبار سے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان کی حرص میں کہ وہ مسلمان ہو جائیں،
آپ کو تاکہ مجھے کوئی اس کیفیت میں دیکھے نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر تنبیہ کی، فرمایا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انہی کے ساتھ رہنا. تو اسی طرح معاملہ ہونا چاہیے ایک مربی کا، عالم کا. تو جب امیر آئے نا، آپ اس کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی دنیا پرست ہے اور میں چاہوں تو اس کو خرید لوں اور یہ میری جیب پر اور میرے مال پر گرتا ہے اور میرے پیسے کی وجہ سے میری تعظیم اور میرا خیال کرتا ہے. کبھی بھی آپ کا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے مالدار کے ساتھ. یہ علم کی توہین ہے اور آپ کے اپنے نفس کی بھی توہین ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اذان ہو گئی انشاءاللہ، 1 منٹ تو پھر آگے پڑھتے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ آخرت کا بھی بہت زیادہ خوف کھایا کرتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق قبیصہ کہتے ہیں کہ میں کسی مجلس میں نہیں بیٹھا مگر سفیان ثوری کے ساتھ میں کسی مجلس میں نہیں بیٹھا مگر میں نے دیکھا کہ وہ اکثر موت کو یاد کیا کرتے تھے. بلکہ آپ کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ جب آپ آخرت کو اور موت کو یاد کرتے تو آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ آپ سے کوئی بندہ حدیثیں بھی نہ سن سکتا، آپ سے فائدہ اٹھانا ہی ناممکن ہو جاتا. اتنا زیادہ آپ پر خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں سفیان ثوری سے بڑھ کر کسی نرم دل بندے کے ساتھ نہیں رہا. بعض اوقات ہوتا میں رات کو آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کو دیکھتا، آپ رات کو ایسے گھبرا کر اٹھتے اور کہتے النار النار، یعنی دوزخ دوزخ. پھر آپ کہتے شغلنی ذکر النار عن النوم والشہوات، کہ آگ کے ذکر نے مجھے آخرت اور شہوتوں سے مشغول کر دیا ہے. اور کیفیت آپ کی یہ تھی کہ کبھی آپ آخرت کا تذکرہ کرتے تو آپ کو خون کا پیشاب آتا آخرت یاد کر کے. اتنا زیادہ آپ کو آخرت کا خوف تھا. ابو اسامہ رحمہ اللہ فرماتے میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کوئی نہیں دیکھا. عطاء الخفاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں سفیان ثوری کو جب بھی ملتا نا آپ رو ہی رہے ہوتے تو میں آپ کو کہتا کہ بھی کیا وجہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں تخوف ان نکون فی ام الکتاب شقیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے لوح محفوظ میں بدبخت نہ لکھا ہو. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سفیان ثوری کے پاس ہوتے فکأنما وقف للحساب، ایسی کیفیت ہوتی تھی جیسے وہ اللہ کے ساتھ. میں نے سفیان ثوری کو سنا، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے عجیب ہی ڈر لگتا ہے اور میں سوچتا ہوں عجیب بات ہے میں مر کیوں نہیں جاتا، یعنی اتنا شدید خوف ہے. بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے مطلب بعض اوقات آپ کے لیے کوئی کام کاج کرنا مشکل ہو جاتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اپنا خوف میرے دل میں تھوڑا سا کم کر دے. ایسی خوف کی کیفیت تھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کے خوف کی. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم ان ائمہ کی سیرت کو اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، ہم ان سے سیکھیں تزکیے کی، تربیت کی اور دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی آخرت کا خوف ہم پر طاری رہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر جو میں جانتا ہوں تم جان لو نا تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اور فرمایا اکثر ذکر حادم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی موت کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو. اور فرماتے فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آدمی کو موت کو یاد رکھنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے بالآخر انسان نے فوت ہو جانا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر
موت سے متعلق وہ موت سے متعلق جانور وہ جانتے نا جو تم جانتے ہو. تمہیں کوئی جانوروں میں موٹا تازہ نظر نہ آتا؟ تم کبھی کوئی موٹا تازہ جانور نہ کھا سکتے؟ یعنی جانوروں پر ایسا خوف طاری ہو جاتا کہ جانور سوکھا ہی رہتا ہمیشہ اس خوف سے. لیکن عجیب معاملہ انسان کا کہ انسان جانتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے. مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے محاسبہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور بڑا سخت معاملہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود انسان کیسے ہٹا کٹا ہے اور ہنستا رہتا ہے ہر وقت. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینے سے غافل ہے، اسے گویا پرواہ ہی کوئی نہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ سے دنائی حکمت کی بہت ساری باتیں مروی ہیں. سفیان چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ سے متعلق امام احمد فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا نا کہ آپ کو خواب میں دیکھا گیا، یعنی کہ تعریف کرتا آپ کی کہ خواب میں آپ کو ایسے ایسے دیکھا گیا، تو آپ نے بڑی خوبصورت اس سے متعلق بات کہی ہے. کہتے ہیں انا اعرف بنفسی من اصحاب المنامات، کہ خواب والوں سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. یعنی انسان کو دوسروں کی تعریفیں اور دوسرے نے فلاں خواب دیکھ لیا، فلاں خواب دیکھا، اس سے آدمی کو کبھی بھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کو کسی نے فون کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ لے جنت میں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں دیکھ لے یا طواف کرتا ہوا دیکھ لے، غالباً کوئی اس قسم کی کوئی خواب تھا. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اچھا خواب ہے، اور بشارت ہے کہ انشاءاللہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبے والا اور جنت میں. تو اس عورت نے پہلے خواب پوچھا، پھر بعد میں کہنے لگی کہ میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے. تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے رونا شروع کر دیا. مومن کبھی بھی دھوکے میں نہیں پڑتا. جب تک اس کی جب تک وہ زندہ ہے کبھی بھی دھوکے میں نہیں پڑتا کہ میں کوئی جنتی لکھا گیا ہوں. امام احمد رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ آپ کیسے، مطلب عظیم ہے، آپ لوگ کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اتنی ساری لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ میدان جہاد میں آپ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، آپ ادھر بغداد میں. تو یہ سن کے نا امام احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہیں یہ میرے لیے استدراج نہ ہو. اور کہنے لگے محمد بن واسع کہتے ہیں اگر گناہوں کی بو ہوتی تو کوئی میرے پاس نہ بیٹھتا. لہٰذا آدمی کو کبھی بھی کسی کی تعریف پر کسی دھوکے میں نہیں مبتلا ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کامیاب وہی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا. وگرنہ ساری زندگی انسان اچھے اعمال کرتا رہے اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو تو بندے کی ساری محنت ضائع ہے، اور انسان کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کی آخرت کیا ہوگی. لہذا کبھی بھی کسی صورت بھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ آزمائش کو نعمت نہیں سمجھتا اور خوشحالی کو آزمائش نہیں سمجھتا، ایسے بندے کو ہم فقیر نہیں سمجھتے. یہ بڑی دانائی اور عظیم بات ہے. آزمائش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اس نعمت کو محسوس کرنا اور سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اس کے لیے بڑی دانائی اور حکمت چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آزمائش آ جائے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق بڑی نازیبا باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور عجیب ہی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے. کبھی کمرے کے اندر آتے ہیں، کبھی کمرے سے باہر جاتے ہیں، کبھی چارپے پہ بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی منہ لال پیلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں منہ سے کیا کچھ ہمارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ دانا سمجھدار فقی آدمی آزمائش کو ایسے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پنہاں ہے. یا تو یہ میری توبہ کرانے کے لیے آئی ہے کہ میں اپنے گناہوں کی اصلاح کروں، یا یہ اللہ تعالیٰ مجھے بلند درجہ دینے کے لیے میرا کوئی امتحان لے رہا ہے. میرا مقام اور مرتبہ بلند ہونا چاہیے. تو یہ عنوان ہے کامیابی کا اور پروموشن کا، ترقی کا عنوان آزمائش ہے.
تو اس پر آدمی کو واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ اگر آزمائش آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں عافیت اور خیر کے ساتھ سرخرو کر دے، نہ کہ آدمی اس کی وجہ سے ایسی باتیں کرے، ایسے کلمات کہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سفیان ثوری کو سنا، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی حدیث نہیں پہنچی مگر میں نے اس پر عمل کیا، چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی قیمتی بات ہے کہ جو حدیث پڑھے نا اس پر عمل بھی کریں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو جب آپ کی والدہ نے بھیجا نا علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کہنے لگی بیٹا جب 10 حدیثیں لکھ لو گے نا تو دیکھنا ان 10 پر عمل کیا ہے یا نہیں، ان پر عمل کرنا، پھر اگلی 10 لکھنا۔ آپ دیکھیں ماں کی تربیت، وہ اس کا اثر زندگی میں کیسے نظر آ رہا ہے کہ جس ماں نے بچپن میں یہ تربیت کی تھی، ان کا بیٹا بڑے ہو کر کہہ رہا ہے میں نے کبھی کوئی حدیث نہیں سنی مگر اس پر عمل کیا، چاہے ایک مرتبہ۔ اس سے جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کی تربیت کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محدثین اور ائمہ کتنا خیال رکھتے تھے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس لیے پڑھا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس کو تقریر میں بیان کیسے کرنا ہے، درس کیسے دینا ہے، لوگوں کو کیسے بتانی ہے۔ یہ بڑا ہی غلط رویہ ہے۔ محدثین جب کسی کو حدیث بیان کرتے نا تو کہتے ہیں تمہاری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ کہتے تھے کہ لا تکن ہمک ان تحدث به، یہ نہ تمہیں فکر کھائی جائے کہ اب میں نے اس کو آگے بیان بھی کرنا، بیان بھی ہوتی رہے گی، اپنی زندگی پر تو لاگو کرو نا، پہلے عمل کرو پہلے۔ امام احمد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب کوئی حدیث سنتے اس پر عمل کرتے، حتیٰ کہ امام احمد نے حدیث سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا تو اس کی جو ہے نا وہ اجرت دی، تو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی ایسے ہی کی۔ اور امام ابو داود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام احمد قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے جوتے اتار لیے، حالانکہ قبرستان میں کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں نا، کچا ہوتا ہے قبرستان سارا، خاص کر اس دور میں، تو آج تو پھر کچھ صفائی ہوتی ہے، اس دور میں تو یہ بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے جوتے اتار لیے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قبرستان میں داخل ہوا آپ نے جوتے اتار لیے۔ حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام احمد نے جوتا نہیں پہنا قبرستان۔ تو اس طرح ان لوگوں کو فکر ہوتی تھی کہ جو ہم نے پڑھا نا اسے اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے قید العلم بالعمل، کہ علم کو اگر اپنے پاس قید کرنا چاہتے ہو نا، سنبھال کے رکھنا چاہتے ہو تو اس پر عمل کر لو، عمل کرو گے تو علم یاد رہے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے جو رفیق بما یأمر، رفیق فیما ینہی عنہ، عدل فیما یأمر، عدل فیما ینہی عنہ، عالم بما یأمر، عالم بما ینہی عنہ، کہ جو بندہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے، جس سے منع کر رہا ہے، اس میں نرم خو ہو، بڑی نرمی کے ساتھ منع کرے یا حکم دے، اور انصاف والا بھی ہو، عدل بھی کرنے والا ہو، اپنی تشفی کے لیے اور غصہ نکالنے کے لیے کسی دوسرے کو نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، انصاف سے کام لے، جس کی جتنی غلطی ہے اسی طرح سے اس کو اس کے ساتھ امر بالمعروف، اس کے ساتھ امر بالمعروف اور نہیں منکر کیا جائے۔ اور تیسرا جو حکم دے رہا ہے نا اسے پتہ بھی ہو، جس سے روک رہا ہے اس کا بھی اسے علم ہو۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، بڑی دانائی کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، کچی پکی بات پہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، بلکہ چھوڑے ہم تو معلم اور مدرس اور مقرر اور علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہیں، لیکن ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں۔ آسان کام ہے، ہم لوگ تو آج کل کیمرہ لیتے ہیں اور کوئی ڈیوائس لیتے ہیں ریکارڈ کرنے والی، یوٹیوب پر چینل بناتے ہیں، فیس بک پر پیج بناتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ کرے جو عالم بما یأمر، عالم بما ینہی عنہ، جو علم بھی رکھتا ہے کہ وہ جس کا منع کر رہا ہے وہ ہے کیا، جس کا حکم دے رہا ہے وہ ہے کیا۔ بغیر علم کے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ بذات خود گمراہی کی بات ہے، اور اس میں بہت نقصانات ہیں۔ کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے۔ جب تک آدمی سیکھ نہ لے، جب تک آدمی اچھی طرح پڑھ نہ لے، تب تک آدمی کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔
سفیان ثوری رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے علم کو جب طلب کیا نا، تب میری کوئی نیت نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نیت عطا کر دی۔ اس میں ہمارے لیے بڑی قیمتی بات ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے علم حاصل نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کو میں سنبھال نہیں سکوں گا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، حفظ میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے مدد طلب کرو، علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ اصلاح بھی کر دے۔ کتنے محدثین نے ایسے ہیں جنہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ہم نے جب یہ علم طلب کیا تو کوئی ہماری نیت نہیں تھی، بعد میں علم نے ہمیں خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی نیت والا، اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کرنے والا بنا دیا، اس لیے کہ علم اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ یہ انجیکشن ہے، جب آپ کے جسم میں انجیکٹ ہو جائے گا آپ کی خود ہی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ اس انجیکشن کو استعمال کرنے والے تو بنے۔ یہ تربیت کرتا ہے، علم تربیت کرتا ہے۔ تو آدمی اس وجہ سے کہ میں سنبھال نہیں سکوں گا، حق نہیں ادا کر سکوں گا، اس کی بجائے آدمی کیسے جہالت پر قناعت کر لیتے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی۔ جب کبھی خیر کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے تو بس قدم بڑھا دینا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق سے بھی نواز دیتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ينبغي للرجل ان يكره ولده على العلم فانه مسؤول عنه۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچے کو علم پر مجبور کرے، کیونکہ آدمی سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی قیمتی بات ہے کہ اولاد کی تربیت میں ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد کو ہم نیکی کے کام پر، علم حاصل کرنے پر لگائیں، اور ہم بچوں کی اچھی تربیت کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کثرۃ الاخوان من ثقافت الدین، زیادہ دوست ہونا نا یہ اچھے دین کی علامت نہیں ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ کم لوگوں کو پہچانو، تمہاری کم لوگوں کے ساتھ جان پہچان رکھو، تمہاری قیمتیں بھی کم ہو جائیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ آدمی کو دوست اتنے بنانے چاہیے جتنے دوست آدمی کے دین کے لیے نفع مند ہو۔ کچھ لوگ نا ہر وقت تعلقات کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور ان کے تعلقات دنیا کے لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کام بھی تو نکلوانے ہوتے ہیں نا، تعلق بناؤ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے، آخرت سے آدمی غافل ہوا رہتا ہے، غیبتیں آدمی کی زیادہ ہو جاتی ہیں، لغو مجالس کی کثرت ہوتی ہے، اور مباحات میں اور اسراف میں اور کھانے پلانے میں ہی آدمی مشغول رہتا ہے۔ آخرت کا آدمی نقصان کر رہا ہوتا ہے، دنیاوی تعلقات بناتے بناتے آخرت خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملہ اور رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ عظیم الشان زندگی گزارنے کے بعد 161 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جب فوت ہوئے ہیں تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سفیان ثوری رحمہ اللہ کے خواب میں کئی ایک لوگوں نے دیکھا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سفیان ثوری رحمہ اللہ کو کئی ایک لوگوں نے خواب میں دیکھا، اور بڑے اچھے خواب آپ کے متعلق دیکھے گئے۔ مصعب بن مقدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں، آپ نے سفیان ثوری کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ابراہیم بن عیون کہتے ہیں میں نے سفیان بن سعید کو دیکھا، میں یعنی سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کو، میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا بنے، تو کہنے لگے انا مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی میں بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ۔ یہ خواب اگرچہ وحی تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اگر کسی کی وفات کے بعد کسی کو خواب میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہرحال خیر کی علامت تو ہوتی ہے، ایک نیک شگون تو ہوتا ہے۔ سعید بن الخمس کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑ کر جا رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، کہ ہم جنت میں جہاں جاتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔